السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون لاؤڈ اسپیکر ہے کوئی انچارج؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور رحمت کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں، بہرہ مند ہو رہا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اس پاکیزہ اجتماع میں اللہ ہم سب کی شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے احباب
اس تقریب اور پروگرام اور اجتماع کا اہتمام انعقاد اور انتظام فرماتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ ابھی آپ مجھ سے قبل برادر محترم فضیلت الشیخ عبدالخالق مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے صراط مستقیم کے عنوان پر بہت بصیرت آمیز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں نے جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، اصل میں وہ پروگرام تھا برادر محترم جناب الشیخ عبداللہ شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی کا، اور میں ایک پروگرام کے ضمن میں بحرین میں اور سعودیہ میں حاضر ہوا تھا۔ برادر محترم جناب حضرت فضیلت الشیخ حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب نے حافظہ اللہ تعالی نے مجھے برادرانہ انداز میں مجبوری کر لیا کہ میں آپ کے اس اجتماع میں شریک ہو رہا ہوں، اور بھائی شاہ صاحب کی جگہ پر اصل میں یہ پروگرام ان کا تھا جو میں یوں کرے نیابتاً اس کو انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کو اللہ اسے قبول فرمائے، مجھے شرح صدر عطا فرمائے، اور اسی پاکیزہ عنوان پر جو عنوان انہوں نے بیان کرنا تھا، اللہ مجھے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا جائے سن لیا جائے، اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ عنوان بلا شبہ بہت روح پرور ہے، ایمان افروز ہے، بصیرت آمیز ہے، دل آویز ہے، اور وہ عنوان ہمارے دل کی آواز ہے، ہماری فطرت کی آواز ہے، ہمارے ایمان کی آواز ہے، اور وہ عنوان ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے احترام کرنا۔ جو بھی آپ اچھے سے اچھے الفاظ بر الوالدین کے معنی، مفہوم اور مطلب کو واضح کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں، اپنی بولی میں وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بڑا جامع لفظ ہے، اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو شاہکار واقعہ سیرت طیبہ سے منسلک معراج اور اسراء کے نام سے جس کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں اللہ نے پیغام معراج کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کے لیے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے 14 اصول عطا کیے ہیں، اپنے حبیب کریم، اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں۔ تو ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، الوہیت، حاکمیت، اسماء و صفات اور ربوبیت میں یہ تسلیم کرنا، ماننا، عقیدہ رکھنا، ایمان لانا، یقین پیدا کرنا کہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مثال لہ۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا اصول بیان کیا اسلامی معاشرے کا ہے، وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا طرز زندگی اپنانا۔ ایک بہت بڑے امام جن کا نام ہے امام ابو اللیث السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں،
وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 آیات میں نے بڑی عجیب پڑھی ہیں، اور ان 3 میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اکٹھی بیان کی ہیں، اور ان دونوں کو اکٹھا بیان کر کے اصل میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، ان دونوں میں سے ایک پہ عمل کرنے والا سن لے، اگر دوسری پہ عمل نہیں کرتا تو اللہ اس کے پہلے عمل کو بھی مسترد کر دیتا ہے۔ پہلی آیت وہ یہ پیش کرتے ہیں سورہ البقرہ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور دوسری آیت سورہ المائدہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرماتے ہیں کہ 3 آیات، پہلی آیت سورہ البقرہ کی، دوسری سورہ المائدہ کی، تیسری سورہ لقمان کی۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا۔ وہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ دوسری آیت اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ اطاعت اللہ کی کرتا ہے اللہ کے رسول کی نہیں کرتا اللہ اس کی اپنی اطاعت بھی مسترد کر دیتا ہے۔ تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اے انسان تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ جو بندہ اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہے لیکن اپنے والدین کا نہ شکرہ ہے اللہ اپنی شکر گزاری بھی اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اور اللہ کی نہ شکری، توجہ فرمائیں، میں نے آج ایک حدیث پاک پڑھی ان الفاظ کے ساتھ کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ جو اللہ کا نہ شکرہ ہے وہ اللہ کا بھی، جو بندوں کا نہ شکرہ ہے وہ اللہ کا بھی نہ شکرہ ہے، والدین کا نہ شکرہ وہ اللہ کا بھی نہ شکرہ۔ اور اللہ کا یہ اعلان ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جو گے تو اللہ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا، اگر تم اللہ کے ناشکرے بن گئے تو اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ میرا خیال شیخ عبد الخالق صاحب کے علم نے آپ کو بالکل ایسے کر دیا کہ جیسے جناب ماشاءاللہ آپ کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ماشاءاللہ سنجیدگی اور متانت ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ سمجھ آ رہی؟ ویسے لاؤڈ سپیکر آج آپ کا ایسا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں،
اور شیخ صاحب بھی بول رہے تھے، میں بڑی توجہ سے بڑا زور لگا کے سن رہا تھا، اور میں حافظ صاحب سے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ شاید لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہے۔ تو برکیف یقیناً آپ اس کے عادی ہیں، آپ کو یقیناً سمجھ آ رہی ہے، لیکن ہم چونکہ ان سپیکروں کے عادی نہیں ہیں، ہم جیسے ہی پاکستان سے باہر نکلتے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں لاؤڈ سپیکر ہیں کہ بہ جانے آگے سے، وہاں تو بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے، بڑی دور تک آواز جاتی ہے، تو یہاں حال ہوتے ہیں بند بند سے اور چھوٹے چھوٹے وہ لاؤڈ سپیکر۔ تو برکیف اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آئے، لو تو کو نہیں سمجھ آن لی، سمجھ آئی میں نے کیا دعا مانگی؟ مائیں تو پھر آمین کیوں نہیں کہی آپ نے؟ آمین کیا بلند آواز سے؟ نہ ڈریں، شیخ عبد الخالق صاحب اور حافظ حبیب اللہ صاحب سے کچھ نہیں کہتے آپ، آمین کہہ دیں آپ۔ یہ خطبہ جمعہ نہیں ہے، تقریر ہے، بولیں آپ، چونکہ ڈرتے ہیں کہ بعد میں کہ شو فتویٰ ہی نہ لگا دیں نا جی۔ تو برکیف اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور محبت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر الوالدین کے 10 ثمرات، کتنے؟ 10 فوائد، وہ میں نے آپ کو سنانے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ سنیں گے آپ؟ دم خم ہے سننے کا؟ چاہے فجر ہوگی میں نے سنا کے جانے انشاءاللہ۔ گھبرا گئے سارے کویت میں رہنے والے، میں کوشش کرتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ 10 بیان ہو جائیں۔ ابھی میں نے پہلا شروع کیا ہے، پہلا ثمرہ یہ ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے احترام کرتا ہے، وہ اللہ کا سچا غلام شمار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ شمار ہوتا ہے، وہ اللہ کا غلام، والدین کی خدمت کرنے سے اللہ کا بندہ غلام بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی غلامی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، والدین کی خدمت۔ اللہ قرآن مجید میں ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان نیکی کرنا، یہ انداز ہو تمہارا۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، اپنے والدین کے شکر گزار بن جو۔ اور کیسے شکر گزار اور کیسا احسان میں قربان جو اللہ کی محبت پر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، چونکہ بندہ جب والدین کا ناشکرا ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنا بھی ناشکرا سمجھتا ہے، اور اللہ کا ناشکرا اللہ کی سزا کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ اپنی برکات سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ کے غلام بن جاتے ہیں وہ بندے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ وہ غلامی سکھا رہا ہے۔ اور میرے سچے غلام بننے والوں، تمہارا انداز، تمہارا اسلوب زندگی، تمہارا طرز حیات کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں تم نوجوان ہو گئے، والدین بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہنا، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہنا۔ بڑھاپے میں بعض اوقات انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، طبیعت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، جو بہو ہے وہ اپنے سسرال کو بوجھ سمجھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انف، اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو گئی، وہ بندہ ذلیل ہو گیا، وہ بندہ ذلیل ہو گیا۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، وہ بندہ انتہائی ذلیل و خوار ہو گیا۔ 3 بار فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کو راضی کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ جنت میں جانے کا راستہ یہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کیسی شاندار بیان کی ہے کہ بندہ پڑھ پڑھ کے اپنا ایمان تازہ کرتا جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، عبداللہ ابن مسعود نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل، کون سی غلامی کا انداز
اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، بر وقت نماز ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایسا بندہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، سچا غلام نظر آتا ہے جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتا ہے اور فوراً ادائیگی نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اس کے بعد سب سے بہترین غلامی کون سی ہے، بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے، اللہ جس عمل سے محبت کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کویت میں رہنے والوں، نماز کے بعد روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، جہاد بھی تھا، تلاوت قرآن بھی تھی، تبلیغ کا معاملہ بھی تھا، اللہ کی راہ میں سفر کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، یہ سب وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والی، یہ سب وہ اعمال جو اللہ کو بڑے پسند، اللہ کو بڑے محبوب۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلے فرمایا اللہ کو نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب جو عمل لگتا ہے وہ ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ محبت کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اندازہ لگائیں اور کویت میں رہنے والوں اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اور جہاد سے بھی پہلے جس عمل کی اتنی افضلیت اور اتنا اس کا برتر ہونا واضح کیا، وہ عمل کون سا ہے؟ وہ والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اور صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احق بحسن صحبتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے طرز زندگی، اچھے اخلاق، اچھے طرز عمل اور میری خدمت، محبت، اچھے اخلاق، میٹھے بول اور میری اچھی رفاقت، میری اچھی ہم نشینی، اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ استحقاق کون رکھتا ہے؟ قال امک، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے اخلاق اور تیری محبت کا سب سے زیادہ استحقاق رکھنے والی کوئی ہستی ہے تو وہ تیری ماں ہے۔ قال ثم من، پھر پوچھا پھر کون؟ قال امک، پھر بھی درجہ تیری ماں کا۔ قال ثم من، اللہ کے رسول پھر کس کا حق؟ قال امک، تیری ماں کا حق۔ قال ثم من، چوتھی بار قال ابوک، بھئی تیرا باپ۔ چونکہ عورتیں، خواتین بعض اوقات معاشرے میں کمزور سمجھی جاتی ہیں اور بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ جائیداد تو میرے باپ کے نام ہے، زمین، پراپرٹی، پلازے، فیکٹریاں، کارخانے، مکان، کوٹھی کے کاغذات وہ تو میرے ابا حضور کے نام ہے، اس لیے ماں تو بیچاری ہے۔ اس بیچاری کو اسلام نے بیچارہ نہیں سمجھا، فرمایا کہیں اس کو کمزور سمجھ کر اور کمتر سمجھ کر باپ سے نیچے نہیں لے آنا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسن انسانیت ہیں، حکیم الامت ہیں، آپ نباز ہیں، نبض پکڑ کے جانتے ہیں انسان کی نبض کیا کہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا حق بیان کیا، چوتھی بار باپ کا حق بیان کیا، مگر اس حدیث میں واضح کر دیا اس دنیا میں سب سے زیادہ ہماری محبتوں کا، ہماری چاہتوں کا، ہمارے میٹھے بول کا اگر کوئی حقدار ہے وہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے۔ اللہ اللہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں
اپنی بہادری، شجاعت، دلیری، جانثاری کے مظاہرے دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا احی والداک، تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، بھئی اپنی بستی کو لوٹ جا، اپنے والدین کی خدمت کر، اللہ تیری اس خدمت کو جہاد میں شمار فرمائے گا۔ امام ابو یعلا رحمہ اللہ تعالی نے ایک روایت نقل کی ہے، اس کی تائید میں نے اس حدیث سے کر دی جو ابھی میں نے صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اور امام ابو یعلا بھی اس روایت کے رجال کو ثقات قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس سے بھی یہی پوچھا تیرے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں؟ عرض کرتا جی اللہ کے رسول وہ زندہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اللہ کو راضی کرو ان کی خدمت کے ساتھ، اور یاد رکھنا فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِد، اگر تو نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے والدین کی سچے انداز سے خدمت کر کے دکھا دی، اللہ تجھ کو حاجی بھی شمار کر لے گا، عمرہ کرنے والا بھی شمار کر لے گا، اور مجاہدوں کے زمرے میں درج فرما دے گا۔ یہ والدین کی خدمت جو اللہ قرآن پاک میں ہمیں سکھا رہا ہے، اپنی غلامی کے طور پر آداب اللہ خود سکھا رہا ہے۔ کیا فرمایا اگر وہ بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لهما اف، بعض اوقات بڑھاپے کی بنا پر طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، ان کی زبان میں ترشی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات زندگی کے سفر کی تلخیاں انسان کی زبان کو تلخ کر دیتی ہیں، تب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے ان کی تلخی کو برداشت کرو اور ان کی تش زبانی کو برداشت کرو، اور جواب میں حالات جیسے بھی ہوں، جو مرضی صورتحال بن جائے، فلا تقل لهما اف، بڑی سے بڑی تلخی تو درکنار۔ اللہ فرماتے میرا سچا غلام وہ ہے جو اپنے والدین کی ترشی کے جواب میں بھی ان کو اف تک نہیں کہتا۔ اف تک، اف کیا ہے ذرا اندازہ لگائیں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ اللہ اللہ، اور پھر فرمایا ولا تنہرہما، اور کوئی بد نصیب جو اپنے والدین کو جھڑک دیتا ہے، ان کا دل توڑ کر رکھ دیتا ہے، فرمایا میرا سچا غلام وہ ہے جو اپنے والدین کو جھڑک نہیں دیتا۔ اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرتا ہے ان کی بزرگی کو ملحوظ رکھ کے بات کرتا ہے، ان کے احترام کو ملحوظ رکھ کر بات کرتا ہے، پورے آداب، ان کی عزت توقیر اور تعظیم کے تمام تقاضے بجا لاتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایک ادب ایسا ہے، واللہ میرے جیسا طالب علم، یہ تو شیوخ ہیں پڑھے لکھے لوگ، میرے جیسا ایک طالب علم اللہ کے فرمائے ہوئے ایک ادب پر پورا بیان، پورا لیکچر دے سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے والدین کی خدمت کے ضمن میں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ میں پہلا ثمرہ والدین کے ادب کا بیان کر رہا ہوں کہ بندہ اللہ کا سچا غلام بن جاتا ہے۔ اور اللہ کا غلام، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جب والدین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تکبر کے ساتھ اکڑ کر، گردن میں سریا دکھا کر، کندھے اٹھا کر، اور اپنی آنکھیں نکال کر، آنکھوں میں جلال اور سرخی لا کر، غضبناک صورتحال بنا کر بات کرتا ہے، نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے آ کے حاضری دیتا ہے تو عاجزی سے کندھے جھکے ہوتے ہیں، گردن جھکی ہوتی ہے، چہرے پہ تبسم، چہرے پہ حیا، چہرے پہ احترام کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ہم سب کی ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ منظر پیش کرتی ہیں، سیرت طیبہ کا ایک منظر،
ذرا سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، آنکھوں دیکھا منظر، سیرت طیبہ کا ایک صفحہ، ایک ورقہ، سنہری، دل آویز، ایمان افروز، بصیرت آویز پیش کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما شیخ، ایک بندہ نوجوان بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھے شخص تھے، ایک بوڑھے انسان بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلان من ھذا معک، ارے نوجوان، نام لے کر آپ نے فرمایا یہ بوڑھے شخص کون ہے تمہارے ساتھ؟ قال ابی، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرے باپ ہے، یہ میرے بولیں، ذرا بولیں، سچی بات ہے، آپ نہیں بولیں گے تو میری تقریر بند ہو جائے گی، آپ جواب دیں مجھے، میں نے آپ کو ساتھ رکھنا ہے تاکہ آپ شامل رہیں، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ یہ اللہ اور رسول کی ایسی باتیں آج سنا کے جاؤں گا اس مضمون کے حوالے سے کہ رب ذوالجلال کی قسم سال ہا سال تمہیں ان کی لذت محسوس ہوتی رہے گی۔ ابھی میں پہلا ثمرہ بیان کر رہا ہوں، 10 بیان کرنے میں نے انشاءاللہ الرحمن، توجہ فرمائیں۔ اس نے کہا قال ابی، یہ بوڑھے شخص میرے باپ ہیں، میرے ابا جان ہیں، میرے ابا حضور ہیں، میرے والد گرامی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہے، آپ نے موقع کی مناسبت سے اپنے شاگرد کو کیا تعلیم دی، کیا تعلیم دی؟ کویت والو، نبی پاک کی اس تعلیم کو یاد رکھنا، تم سنو گے تو سن کر ہی تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے محبوب کی تعلیم میں اتنی تاثیر ہے، میرے محبوب کی تعلیم میں اتنا اثر ہے کہ اس نے گنوار اور بدو انسانوں کو اٹھا کر بڑے بڑے علم کے مینار بنا دیا، ان کا تزکیہ فرما دیا، ان کے دل اندر سے پاک اور صاف کر دیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ہم نے ایسے رسول تمہیں عطا کیے کہ جنہوں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی اور حکمت، دانائی، فراست، حدیث نبوی کی تعلیم دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول کی اس تعلیم نے انہیں اندر اور باہر سے پاک اور صاف کر دیا اور ان کو اٹھا کر رضی اللہ عنہ کی منزل پہ پہنچا دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ تیرے باپ ہیں تو پھر یاد رکھ فلا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ ولا تدعو باسمہ فلا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ ولا تدعو باسمہ۔ اوے میرے صحابی، میرے شاگرد، یاد رکھنا اپنے بابا سے کبھی آگے نہ چلنا بلکہ پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ تیرے بابا کا احترام ہے، یہ تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا علامہ، فہامہ، مفتی، سکالر، پروفیسر، دانشور، میں بہت بڑا برسٹر، میں لائر اور میں قانون دان اور بہت بڑا جج اور قاضی، میں بہت بڑا سیاست دان، تاجر، میں استاد اور معلم اور فلاں اور فلاں۔ میرا باپ تو ان پڑھ، میرا باپ تو مالی۔ ہائے میرے اللہ، میرے ایک بزرگ مجھے یاد ہے، وہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے
دنیا میں باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کے اندر اللہ نے جذبہ پیدا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے 1-2 منزل آگے نظر آئے۔ باپ اگر چپڑاسی ہے تو وہ چاہتا ہے میرا بیٹا پٹواری بن جائے، باپ پٹواری ہے وہ چاہتا ہے میرا بیٹا تحصیلدار بن جائے، باپ تحصیلدار ہے تو چاہتا ہے میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر بن جائے۔ الحاظ القیاس، یہ باپ کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے، اور اسی کی دعاؤں سے انسان بعض اوقات اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ پروفیسر بنتا ہے، صحافی بنتا ہے، استاذ بنتا ہے، ڈاکٹر پی ایچ ڈی بنتا ہے، لائر بنتا ہے۔ یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ثلاث دعوات مستجابہ لا شک فیہن، 3 بندوں کی دعا ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا۔ ان 3 میں فرمایا دعوت الوالد، والد جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ باپ چاہے ان پڑھ ہے، چاہے مالی ہے، چاہے چپڑاسی ہے، اور سن لو میری بات، تم بہت بڑے وزیر بن گئے، تم بہت بڑے تاجر بن گئے، میرے آقا کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا فلا تمشی امامہ، صرف باپ ہونا ہی اس کا یہ حق رکھتا ہے کہ تو سب کچھ ہو کر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کے آگے نہ چلے۔ باپ کو حقیر سمجھنا، باپ کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ انسان کی بد نصیبی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والوں کے نصیب اللہ بیدار کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا ولا تجلس قبلہ، کسی مجلس میں جاؤ پہلے باپ کو بیٹھنے دو، انتظار کرو باپ اچھی طرح اچھی مجلس میں اچھی جگہ پہ بیٹھ جائیں، ان کے بیٹھنے کے بعد بیٹھو۔ یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ میں بہت بڑا اور میں فلاں اب میرے منصب کا تقاضا ہے، میرا باپ تو ایک عام انسان ہے، نہیں، وہ تیرا باپ ہے۔ فلا تجلس قبلہ، اس سے پہلے مت بیٹھنا۔ اور پھر سن، میں قربان جاؤں اپنے آقا کی تعلیم پر، کیا تعلیم ہے، کتنی پاکیزہ، کتنی خوشبودار، اور رب ذوالجلال کی قسم اگر ہم اس تعلیم کو اپنا لیں پھر یاد رکھنا باپ سے آگے نہ چلنے والا، باپ سے پہلے نہ بیٹھنے والا، نبی پاک کی تعلیم سمجھ اور اللہ کی غلامی سمجھ کر وہ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالے گا تو اللہ اس کو سونا بنا دے گا۔ میں نے دوسرا ثمرہ، تیسرا، چوتھا یہ بیان کرنا انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا بِاسْمِهِ، اپنے باپ کا نام لے کے اس کو مخاطب نہ کرنا۔ تو اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھ لے، باپ کو معمولی سمجھے اور اس کا نام لے کے بلائے، ہرگز ایسا نہیں۔ ابا جان کہہ کر، ابا جی کہہ کر، بابا جان کہہ کر، ابا حضور کہہ کے، جو بھی تمہاری زبان میں، تمہارے ماحول میں پاکیزہ شرعی دینی احترام کے الفاظ ہیں، ان کے ذریعے اپنے باپ کو مخاطب کرنا ہے۔ اور باپ کو گالی دلوانے کا سبب نہ بننا، یہ چوتھی تعلیم آپ نے دی۔ باپ کو گالی دلوانے کا سبب نہ بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر شتم الرجل والدے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے، کبیرہ گناہ، برباد کر دینے والے، ہلاک کر دینے والے، بندے کو نیست و نابود کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالیاں دے۔ صحابہ نے اس دور میں عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بد نصیب ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دے؟ آج کے اس دور میں تو یقیناً جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت ترقی یافتہ دور، نیٹ کا دور اور فلاں دور اور فلاں دور، اس دور میں جس کو قدامت اور پتہ نہیں تم کیا کچھ کہتے ہو، وہ پاکیزہ دور میں صحابہ نے عرض کیا حیران ہو کر اللہ کے رسول کوئی ایسا بدبخت بھی ہے، کوئی ایسا کمینہ بھی ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا؟ آج کے دور میں تو ایسے ہیں
ایسے ہیں بد نصیب، ایسے ہیں کمینے، براہ راست والدین کو گالیاں دینے والے، براہ راست والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، بد زبانی کرنے والے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا بد نصیب نہ بنانا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارے کھاتے میں کوئی ایسی بد نصیبی نظر نہ آئے جو ہمیں برباد کر کے رکھ دے، ہمیں ہلاک کر کے رکھ دے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کو ایسا بد نصیبی ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیسے گالی دیتے؟ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، وہ لڑ رہا کسی کے ساتھ، جھگڑا کر رہا ہے، تنازع ہو گیا اس کا، یہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ وَيُسُبُّ أُمَّهُ فَيُسُبُّ أُمَّهُ، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں رد عمل میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ ہے کبیرہ گناہ۔ اور جو خود براہ راست اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہو، ذرا اندازہ لگائیں اس کا گناہ کتنا بڑا، اس کی بربادی کتنی زیادہ ہے، اس کی بد نصیبی کا کوئی اندازہ ہم لگا سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں آداب سکھائے؟ یہ اللہ کی غلامی کے آداب۔ اللہ کا غلام اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اپنے باپ کے آگے نہیں چلتا، باپ سے پہلے مجلس میں نہیں بیٹھتا، انتظار کرتا ہے، پہلے اپنے باپ کو بٹھانے کی فکر کرتا ہے، باپ کو نام لے کر نہیں بلاتا، باپ کو گالیاں دلوانے کا سبب نہیں بنتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کی غلامی۔ بڑی اس میں تفصیلات ہیں، لیکن ٹائم چونکہ کم ہے، میں نے اور بھی باتیں آپ سے عرض کرنی۔ دوسری بات، دوسرا ثمرہ، جب بندہ بر الوالدین کی منزل پہ آتا ہے، سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے، اور نبی پاک کا مخلص امتی، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، اللہ کی غلامی اختیار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لا کر دکھاؤ، ان کی صحیح اطاعت کر کے دکھاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اپنی رحمت ڈبل ڈبل کر کے تم پر اس کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے نور عطا فرمائے گا، ایمان کی فراست، ایمان کا نور عطا کرے گا۔ والدین کی خدمت کرنے والا وہ آمنوا برسولہ ہی کا مصداق بن جاتا ہے۔ والدین کی خدمت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی واضح تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح، آپ نے ہمیں بڑی کلیئر دو ٹوک واضح ارشادات عطا کیے ہیں۔ کچھ آپ نے سن لیے اللہ کی غلامی کے اس نقطے میں، اور ایک دو مزید سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کے حوالے سے اپنی امت کو کیا کیا سبق دیا، اور آپ نے ہمیں کیا کیا تعلیم دی کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو سچی بات اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انسان ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کرتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن میرے پاس ایک طرف والدین ہیں، ایک طرف میری اولاد ہے، اب میں کیا کروں؟ میں کس پہ خرچ کروں؟ سنیے ذرا، صحابی عرض کرتے اللہ کے رسول میرے پاس دولت ہے لیکن میرے والدین بھی زندہ ہیں، میری اولاد بھی ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ کن پہ خرچ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لوالدیک، انت و مالک لوالدیک فإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت ہیں، کیا آپ نے ہمیں پیغام دیا، کیا معاشرہ عطا کیا، کیا آداب سکھائے، کیا تعلیم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال کرنے والے میرے صحابی سن میری بات، تو اور تیرے پیسے والدی کا تیرے باپ کے ہیں، تو پیسوں کی بات کرتے، تیرے پیسے تیری دولت تو تیرے باپ کی ہے ہی ہے، تو خود بھی اپنے باپ کا ہے، تو خود بھی اپنے باپ کا ہے۔ جہاں تک اولاد کی بات، فرمایا جو بندہ کمائی کرتا ہے اس کمائی میں سے جو سب سے پاکیزہ کمائی ہے وہ انسان کی اولاد بھی ہے۔ تیری اولاد تیری کمائی اور تو اپنے باپ کی کمائی، تو تیری دولت یہ سب کچھ تیرے باپ کی، تیری اولاد تیری کمائی، اور جو تیری اولاد کماتی ہے اس میں سے کھایا کر، اس میں سے کھایا کر۔ کیا مطلب؟ جب تک والدین زندہ ہیں ان کا حق مقدم سمجھو، ان کو ترجیح دو، اللہ اکبر۔ ان کو ترجیح دینے سے تیری زندگی سے وہ پریشانیاں، وہ مشکلات اور وہ رنج و علم، وہ ناکامیاں، نامرادیاں دور ہو جائیں گی کہ جو تیری تدبیر سے، تیری کوشش سے دور نہیں ہو رہی۔ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، میرے سامنے دلائل ہیں، کتاب و سنت کے دلائل۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ 3 بندے غار میں رک گئے، طوفانی بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش کی بنا پر ایک چٹان کھسک کر غار کے منہ کے سامنے آ گئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی وزنی چٹان ہے، زور لگایا، مایوس ہو گئے کہ یہ اب منہ سے ہٹ نہیں سکتی۔ اب چٹان میں اس غار میں نہ کوئی روشن دان، نہ دروازہ، نہ کھڑکی کی ہوا ہے یا ان کی آواز کوئی سن لے۔ اب تینوں نے کہا اللہ کے سوا ہمیں کوئی یہاں سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ کو راضی کرو کس طرح؟ اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کرو جو تم نے محض اللہ کے لیے کی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، شاید ان نیکیوں کی برکت سے آج اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں یاد کی، اور ان تینوں میں سے ایک بندہ وہ تھا جس نے یہ نیکی اللہ کے سامنے پیش کی، یا اللہ میں چرواہا تھا، میں بکریاں چروا کر، اونٹنیاں چروا کے جب شام کو پلٹتا تھا، میرے بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، مگر بوڑھے ماں باپ بھی تھے، میں پہلے دودھ اپنے والدین کو پلاتا پھر اپنی اولاد کو پلاتا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میں گھر جب واپس پلٹا، میں دودھ دھو کر والدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ اب میرے بچے مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے، وہ بھی بھوکے تھے، وہ رو رہے تھے، بلک رہے تھے، اور میرے قدموں سے چمٹ چمٹ کر وہ دودھ مجھ سے مانگ رہے تھے، مگر میں نے اپنے والدین کو بیدار کرنا بھی گوارا نہ کیا، ان کی نیند سے ان کو اٹھانا بھی پسند نہ کیا، اور اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے انتظار کیا میرے والدین بیدار ہوں، اپنی مرضی سے، اپنے وقت پر، اپنی مرضی سے میں ان کو دودھ پلا کر پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ اللہ کریم، ساری رات گزر گئی، میرے بچے رو رو کر، بلک بلک کر میرے قدموں میں سو گئے، زمین کے اوپر سو گئے، اور میرے والدین سوئے رہے۔
رات گزرتی چلی گئی، میں انتظار کرتا رہا، دودھ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اللہ فجر کے ٹائم میرے والدین بیدار ہوئے، پھر میں نے دودھ ان کے سامنے پیش کیا، انہیں نوش کیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر دودھ پلایا۔ اللہ یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، اس عمل کی برکت سے اللہ ان کی جان بچا لی، چٹان منہ سے ہٹا دی، وہ تینوں نجات پا گئے، لے کر باہر آ گئے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، والدین پہ خرچ کرو، کھلے دل سے کرو، دل کی رضامندی سے کرو، دل کی سخاوت سے کرو، دل کو مجبور کر کے بوجھ سمجھ کر اپنے بوڑھے والدین پہ خرچ کرنے والا وہ فیض نہیں پاتا، وہ برکت نہیں پاتا، وہ پھل نہیں پاتا، وہ لذت نہیں پاتا۔ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ والدین پر خرچ کرنے سے اللہ تمہیں بیماریوں سے بچا لے گا، اللہ تمہیں بیماریوں سے بچائے گا، اللہ تمہیں آزمائشوں سے، اللہ تمہیں امتحانات سے، ابتلا سے، اللہ تمہیں اپنی اولاد کے معاملات میں مختلف پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اطاعت ہے۔ یہ دوسرا ثمرہ پاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کر کے نبی پاک کے سچے اور مخلص امتی شمار ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہارے اوپر ڈبل کر کے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، تمہیں زندگی کے لیے ایمانی فراست اور نور عطا کر دے گا۔ تیسرا ثمرہ، اللہ اکبر، وہ اسوہ رسول پہ عمل کرنے کا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا۔ آپ کو اسوہ مبارکہ، آپ کی سنت طیبہ، آپ کو اسوہ حسنہ، ہائے میرے اللہ، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو کیا فرما رہا؟ اسوہ، اور صرف اسوہ ہی نہیں، اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کسی کے طرز زندگی میں ہے تو اس ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک کا طرز زندگی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت طیبہ کے اس واقعہ کو اور اس صفحہ کو اسد الغابہ کی جلد نمبر 6 میں درج کیا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جارانہ کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کا رش ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے ساتھ سب میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اور اسی رش میں اتت امراۃ بدویۃ، ایک بدوی عورت آ گئی، دیہاتی عورت۔ ہائے میرے اللہ، یہ اسوہ حسنہ۔ کویت والوں، جو واقعہ سنانے لگا ہوں، اگر تم نے توجہ سے سنا، اللہ کی قسم تمہیں ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی۔ سنا دوں کہ ادھار کر لوں؟ بڑے تو ہی نقد بیلی گئے جی، میں بھی اس واسطے ادھار چھاڑ ہی دیتا ہے، دوجے تیجے مہینے آ جائے نس۔ وہ قاری صاحب مجھے بھی فرما رہے تھے، قاری سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، کہتے بڑا اچھا کر دے، دوجے تیجے مہینے ہوں آ جاندے جی۔ یہ اللہ ہی مجھے لے ہے، مگر میں سچی بات سفر سے بہت اب میری جان جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کو منظور ہے بار بار آنا میرا۔ اللہ قبول فرما لے، ذرا زور سے کہہ دیں آمین۔ شاید آپ جیسے نیک لوگوں کے آمین کہنے سے اللہ میری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما لے۔ اللہ یہ جو اعمال ہیں تیری توفیق سے ہیں، تیرے فضل سے ہیں، تیری مہربانی، تیری رحمت سے ہیں، اللہ تو انہیں قبول فرما، اللہ تو انہیں قبول فرما، تقبل اللہ منا، اللہ انہیں قبول فرما۔ میں عرض کر رہا ہوں،
اگر یہ واقعہ جو سیرت طیبہ کا واقعہ بڑا خوشبودار، ایمان افروز، بصیرت آمیز، دل میں اتر جانے والا، دماغ کی چوٹی پہ چڑھ جانے والا اور اندر کو پاک اور صاف کر دینے والا، ہائے ہائے میرے اللہ، آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ صحابی ابو طفیل بیان کرتے ہیں، رش میں نے دیکھا اتت امراتن بدویتن، ایک بدوی عورت، دیہاتی خاتون آ گئی، بوڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس کو دیکھا، فقام الیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف چل پڑے، آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، وبسط لها رداءہ فجلست علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی چادر نبوت کے کندھوں سے اتاری اور اس کے لیے نیچے بچھا دی، ہائے میرے اللہ، اس کے لیے نیچے بچھا دی۔ یہ نبوت کی چادر، نبوت کی چادر کی بات کر رہا ہوں، جو چادر نبوت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ زملونی دثرونی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب وحی سنی تھی غار حرا میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ وہ وحی سن کر جب آئے، نبوت کی ذمہ داریوں کے درا کو احساس ہوا، تو آپ نے ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، زملونی دثرونی، یہ چادر میرے اوپر ڈال دو۔ وہ چادر ڈالی تھی، آسمان سے رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو دیکھا، پسند فرمایا اور پیار سے یوں فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وثيابك فطهر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، آج وہ چادر نبوت بسط رداءہ، یہ صحابی آنکھوں دیکھا منظر بیان کر رہا ہے۔ میں صحابہ کی شان پہ قربان جاؤں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اگر وہ صحابی ابو طفیل اس منظر کو یاد نہ رکھتا اور بیان نہ کرتا تو آج بخاری جیسا طالب علم کویت میں آ کر اللہ کے رسول کے امتیوں کے سامنے یہ کس طرح ایمان افروز انداز میں بیان کرتا۔ یہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ صحابی ابو طفیل نے اس کو یاد رکھا، اللہ کی توفیق کے ساتھ، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ، اور اس کو بیان کر دیا۔ اور محدثین کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہوں نے بڑی کاوشوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ، اسناد کی بنیاد پر ان چیزوں کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ سنیے، وہ فرماتے ہیں نبوت کی چادر آپ نے نیچے بچھا دی، فجلست علی، اور اس دیہاتی خاتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بٹھا دیا، نبوت کی چادر کے اوپر۔ اللہ کی قسم، اگر آج وہ نبوت کی چادر اور کویت میں رزق حلال کمانے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر وہ نبوت کی چادر کا ایک انچ کا ٹکڑا مجھے کو دنیا میں لا کے دے اور مجھ سے کہے کہ جو کچھ تیرے پاس دنیا کا ہے، جو گاڑی ہے، جو سونا ہے، جو پیسہ ہے، وہ سب کچھ دے دے اور نبوت کی چادر کا یہ ٹکڑا لے لے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں سب کچھ دے دوں گا تاکہ نبوت کی چادر کا وہ ٹکڑا مجھے مل جائے۔ اس لیے کہ وہ اتنا مبارک ہے، مقدس ہے، محترم ہے، موقر ہے، معظم ہے۔ نبوت کی وہ چادر آپ نے نیچے بچھا دی۔ صحابی ابو طفیل نہیں جانتے تھے کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے،
انہوں نے بڑی حیرت کی، دل میں تعجب ہوا، استغراب ہوا کہ یہ کون عورت ہے؟ دیہاتی، سیدھی سادی۔ دیہاتی عورتوں کا لباس یقیناً مختلف ہوگا، انداز طور طریقہ یقیناً آج بھی مختلف ہوتا ہے۔ صحابی یہ تو سمجھ گئے کہ ہے یہ بدوی، ہے دیہاتی، یہ شہری عورت نہیں ہے، مگر ہے یہ اتنی احترام کے لائق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور نبوت کی چادر اس کے نیچے بٹھا دی، اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ ابو طفیل حیران ہو کر ساتھیوں سے کہتے من ہاذہ، یارو بھائیو دوستو ساتھیو، یہ خاتون کون ہے؟ یہ کون ہے عورت؟ یہ خاتون بدوی دیہاتی کون ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا جو جانتے تھے پہچانتے تھے، کہتے ہیں ہاذہ ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم التی ارضعتہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی آپ کی ماں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حلیمہ سعدیہ کو اللہ نے یہ شان عطا کی، وہ خود بھی صحابیہ بنی، ان کا شوہر بھی صحابی بنا، اور ان کی ساری اولاد بھی صحابہ بنی۔ یہ حلیمہ سعدیہ ہیں نبی پاک کی رضائی ماں، اس ماں نے نبی پاک کو دودھ پلایا۔ توجہ فرمائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام، اور میری ٹوپی بڑی محترم، شیخ کا رومال، حافظ صاحب کا رومال، مندیل، آپ کی ٹوپیاں، آپ کی پگڑیاں، آپ کی دستاریں، آپ کے تاج بڑے محترم، مگر اللہ کی قسم میرے رسول اللہ کی چادر کے احترام کے سامنے یہ ساری چیزیں حقیر ہیں، ساری کمتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت والی نبوت والی چادر جس ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی، ہمیں کیا سبق دیا؟ اور جس ماں نے مجھے اور آپ کو جنم دیا، جس ماں نے مجھے اور آپ کو دودھ بھی پلایا، جس ماں نے مجھے اور آپ کو بچپن میں جب میں اور آپ بستر پہ پیشاب کرتے تھے، بستر گیلا کرتے تھے، وہ گیلے مقام پہ خود سوتی تھی، مجھے اور آپ کو اٹھا کر خشک مقام پہ سلاتی تھی۔ اس ماں کا احترام، اس ماں کی عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مجھے اور آپ کو یہی پیغام دے رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں یہ بتا دیا جو ماں کی خدمت کرتا ہے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پاکستان جانا، انڈیا جانا، بنگلہ دیش جانا، اگر ماں زندہ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنا رومال اس کے قدموں کے نیچے بچھا کے اس کو بٹھانے کی کوشش کرنا۔ اگر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، خوش نصیب ہو تم، اللہ کی قسم ماں باپ کا وجود خیر و برکت کا سبب ہے۔ جس گھر میں کوئی ماں ہے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ انما ترزقون بضعفائکم، جن کو ضعیف سمجھتے ہو، بوجھ سمجھتے ہو اپنے لیے، تمہیں تو رزق ان کی برکت سے مل رہا ہے، اللہ تمہیں روزی ان کی برکت سے عطا کر رہا ہے۔ یہ تمہاری نوکریاں، تمہارے کاروبار، تمہارے مسئلے، یہ ان کی برکت سے چل رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، یہ تیسرا ثمرہ میں بیان کر رہا ہوں۔ والدین کی خدمت کرنے والا تیسرا پھل یہ پاتا ہے
وہ سیرت طیبہ پہ عمل کر کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ جب محبت کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، حدیث قدسی علماء بیٹھے شیوخ بیٹھے ان سے پوچھ لینا، اللہ فرما رہے میں اپنے اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ اس کے مطالب اور مفاہیم علماء بیان کریں گے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیرت طیبہ پہ عمل کرتا ہے بندہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کی قبر پہ حاضر ہوئے۔ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، آپ اپنی ماں جی کی قبر پہ حاضر ہوئے۔ فبکا وابکا من حولہ، ماں جی کی قبر کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور اتنا روئے وابکا من حولہ کہ آپ کے ارد گرد جتنے صحابہ تھے وہ بھی سارے رو دیے، سب رونے لگے رسول اللہ کو دیکھ کر، اتنا آپ رو رہے تھے۔ بعد میں ایک میں نے اور روایت میں پڑھا ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ماں کی قبر پہ کیوں روئے تھے؟ آپ نے جو الفاظ کہے جب سے میں نے پڑھے بہت سال پہلے، وہ میرے دل دماغ پہ ایسے جیسے نقش ہو گئے۔ آپ کو بھی سنا دوں گا تو آپ کے بھی انشاءاللہ دل دماغ پہ نقش ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا تھا، ذکرت امومتہ، مجھے اپنی ماں کی مامتا یاد ہو گئی، مجھے اپنی ماں کی مامتا یاد آ گئی۔ میرے بچپن میں میرے ساتھ جو شفقت کرتی تھی، پیار کرتی تھی، وہ مجھے یاد آئی۔ ماں کی محبتیں، شفقتیں، اس کا امومت والا انداز، بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ ہے سیرت طیبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ آقا کے نقش قدم، یہ اسوہ مبارکہ، یہ اسوہ حسنہ، یہ سیرت مطہرہ، یہ سیرت طیبہ، اور یہ ہے وہ خوشبودار سیرت۔ چوتھا، میں 10 سنانے کا وعدہ کر کے بیٹھا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا کہ شاید 5 ہی بیان کر سکوں، 5 ادھار کروں گا انشاءاللہ۔ چوتھا سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند امام احمد میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اس کو روایت کرتا ہے۔ امام احمد فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے، لیکن بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ وہ زیادہ محدث تھے، فقیہ سے بھی زیادہ محدث تھے، لیکن ہم سے کہتے ہیں وہ سب کچھ تھے، اللہ نے ان کو سارا علم دیا۔ محدث فقیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سر ان یمد له فی عمرہ، من سر ان یمد له فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر بالوالدین فلیبر بوالدیہ فلیصل رحمہ۔ میں نے ایک حدیث اس سے ملتی جلتی پچھلے اپنے ایک پروگرام میں بیان کی تھی صلہ رحمی کے حوالے سے، لیکن یہ حدیث دوسری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں بر الوالدین کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، یہ ہے یمدہ کا لفظ۔ ایک ہوتا ہے برکت ہو جانا، بعض اوقات بندے کے سال تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کام زیادہ لے لیتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا کثیر الا نفع، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ برکت استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا لفظ آپ فرماتے یمدہ ان یمدہ فی عمرہ، جو یہ چاہتا کہ میری عمر لمبی ہو جائے، 60 کی بجائے 80 90 سال ہو جائے، 90 100 سال ہو جائے، چاہتے یا نہیں چاہتے؟
چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے؟ آؤ یہ بیلی میں 6 دن ہاتھ کھڑا کیا تھا ہوں سمجھ آئی. اللہ کرے آپ سب ہاتھ اٹھانے والے بن جائے. یا اللہ میں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں بحیثیت ایک انسان ہماری عمر لمبی کر دے, ایمان والی, اخلاق والی, دین والی, اپنی محبت والی, اپنے حبیب کریم کی محبت والی, اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے والی, تیرے دین کی تبلیغ کرنے والی, اپنی اولاد سے محبت کرنے والی, صلہ رحمی کرنے والی, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے والی. یا اللہ ہمیں ایسی لمبی عمر عطا فرما. چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرا, جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے, خوش کرتی ہے, اس کا دل راضی ہوتا ہے اس بات پر کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے. وَيُزَادَ وَإِن فِي رِزْقِهِ, اس کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے, اضافہ کر دے, اور پیسے کر دے. پہلے 1 ملین ہے انڈیا کے بینک میں یا پاکستان کے بینک میں, اللہ 2 ملین کر دے. ہوں آمین دی آواز آئی ہے. پہلے میں کہہ کے کہتا ہوں کہ آمین آمین کہے, میں نے ایسی کہہ دیا, آپ سارے شرمائے گئے, کہیں آمین. پیسے نہیں چاہیے ہمیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پیسے ہوں گے تو ہم زکوٰۃ دیں گے, پیسے ہوں گے تو حج کر کے آئیں گے, پیسے ہوں گے تو ہم عمرہ کریں گے, پیسے ہوں گے تو کسی یتیم کی کفالت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیسے والا بھی بنائے, مگر وہ پیسہ رزق حلال کا ہو, حرام کا نہ ہو. اللہ کے دمڑی ہمارے رزق میں حرام کی شامل نہ ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تنوں منوں کے حساب سے پاکیزہ دودھ ہو, اس میں پیشاب کی ایک چھینٹ پڑ جائے سارا گندا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو ہمیشہ پاکیزہ رکھے. میرے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوتھا ثمرہ والدین کی خدمت کرنے والے کو یہ ملتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. والدین کی خدمت کرنا تیرا کام, تیری روزی میں اضافہ کرنا, تیری عمر کو لمبا کر دینا عرش والے رب کا کام. یہ چوتھا ثمرہ. اور 5واں, امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاوسط میں اس حدیث پاک کو روایت کیا اور کہا کہ اس کے سارے رجال ثقات ہیں. امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا, لیکن کہا کہ امام طبرانی کے جو استاذ تھے وہ لین تھے, وہ نرم تھے ذرا, لیکن بہرکیف چونکہ وہ فضیلت میں ترغیب کے طور پہ, اس لیے میں بیان کر سکتا ہوں. اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ بابا شیوخ سے ڈر بھی آتا ہے. یہ علم کے ماشاءاللہ پہاڑ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں اور اضافہ فرمائے, اللہ ان سے اور دین کا کام لے. یہ جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں نازل فرمائے, اس کو استحکام عطا فرمائے, اس کو دوام بخشے. اور جمعیت احیاء التراث جس کے زیر سایہ یہ ساری آپ خدمت انجام دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور یہ فیض پا رہے, اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کو تا قیامت قائم دائم رکھے. اور جس حکومت کے زیر اہتمام اور زیر سایہ زیر سرپرستی یہ سارے دینی کام ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کویت کی اس حکومت کو بھی تا قیامت آباد رکھے. یہ دولت الکویت اللہ اس کو پرامن رکھے, ہمیشہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اور جو یہاں ماحول ہے آپ کے لیے دین کا اور دنیا کا, اللہ تعالیٰ اس کو مزید استحکام عطا فرمائے. جو اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں لوگ, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر, میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ برو آباءکم, اپنے آبا کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے آنے والے بچے, تمہاری اولاد, وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا ٹٹ فار. ماشاء اللہ تو انگلش بھی جانتے ہیں, میں سمجھتا کہ صرف آپ عربی ملک میں رہتے عربی جانتے ہیں, سب کچھ جانتے آپ. حضرات گرامی قدر, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا کرو گے
वैसा भरोगे। पाकिस्तान में मेरा एक प्रोग्राम था टीवी के ऊपर, किसके ऊपर, आजकल हमारे उधर बन गए वो घर ओल्ड एज होम्स कि जब बूढ़े हो जाए ना माँ बाप और बच्चे उनको समझते हैं बोझ। 7 बेटे हैं, बड़े बेटे के घर बहू कहती है अपने खामद से इनका ठेका सिर्फ तू ही लिए, वो दूसरे 6 मर गए, वो दूसरे के घर आ जाता है। उसकी बीवी यही कहती कि तुमने सिर्फ जिम्मेदारी ली, ये दीन सिर्फ तेरे लिए, अला हाज़ल क्यास, सब यही कहते हैं। आखिर में क्या होता है, वालिदैन को उठाकर ओल्ड एज होम्स में फेंक दिया जाता है। हुकूमत तो खैर अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन बेशर्म हैं वो लोग, बदनसीब हैं वो लोग, मनहूस हैं वो लोग, जलील और कमीने हैं वो लोग। मैं ऐसे नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रागिम अन व फुलान, इनकी नाक खाक आलूदा हो गई। ये जलील लोग हैं जो अपने वालिदैन को बोझ समझकर ओल्ड एज होम्स में छोड़ आते हैं और फेंक आते हैं। मुझे वहां जाने का मौका मिला, ऐसी ऐसी कहानियां सुनिए कि दिल रोता है, खून के आंसू, दिल रोता है खून के आंसू कि वो बेशरम ईदैन पे भी जाके वालिदैन को नहीं मिलते, ईदैन पे भी जाके नहीं मिलते। और जिन वालिदैन की मेहनतों से तू आज इस काबिल हुआ कि अफसर बना, हाय। मुझे याद है एक दोस्त का वाकया, उसने कहा कि मैं अपने एक कुलीग हम मनसब अफसर उसकी कोठी में गया चाय पीने के लिए किसी वक्त, और ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था, सामने एक माली बाबा काम कर रहा था। कहते वो जो कुलीग था मेरा, हम बचपन में इकट्ठे पढ़े थे, उसके बाद कई साल का गैप आया, वो कहीं और पढ़ने चला गया, मैं कहीं और, वो कहीं और सर्विस करता रहा, मैं कहीं और, कई सालों के बाद इकट्ठे हुए। तो कहते वो बाबा जी की जो शक्ल थी वो मुझे देखी देखी महसूस हो रही थी। खैर कहते हैं कि वो बाबा जी मुझे बार बार देख रहे थे वहां से काम करते हुए। कहते हैं मैंने जब चाय आई तो वो नहीं थे, वो कहीं अंदर गए, तो मैं उनके पास चला गया। मैंने जाके उन बाबा जी को जो काम कर रहे थे, टहनियाँ काट रहे थे, मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने कहा धूप बहुत ज़्यादा, आप अंदर तशरीफ़ लाएं, चाय पिए मेरे साथ, आ जाए अंदर। उनकी आंखों में आंसू आ गए, बाबा जी की आंखों, और कहने लगे, अभी वो मेरे साथ बात ही कर रहे थे कि उस अफसर की अहलिया अंदर से निकली, उसने झिड़क दी उस बाबा को, उस माली को झिड़क दी, और वो जाकर दोबारा कामते कामते अपने काम पे लग गया। कहते खैर मैं चाय पी के घर आ गया, सारी रात मैं सोचता रहा ये शक्ल देखी देखी ये कौन थे बुजुर्ग। कहते 2-3 दिन मेरी दिमाग की सुई वहाँ अटकी रही। 3-4 दिन के बाद मुझे याद आ गया, मुझे मेरा पिछला हाफजा खुल गया, मुझे याद आया कि ये तो बाबा उसके वालिद गिरामी थे जिनको उसने माली के तौर पर सरकारी कागजात में तनख्वाह भी रखा, वो उससे काम ले रहा अपने बाप से। बदनसीब हैं वो लोग, बदनसीब जो अपने बूढ़े वालिदैन को इस तरह का बोझ समझते हैं और उनको अपने लिए बायस बरकत नहीं समझते। तो मेरे भाइयों, आज ओल्ड एज होम्स में अपने वालिदैन को छोड़कर आने वालों, मैं तुम्हें अगर हल्फन भी कह दूं तो शायद मुबालगा ना हो, तैयार रहना, तैयार रहना, और वहां किसी कमरे का भी से इंतखाब करके रखना जहां तुमने जाके रहना है। यह कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अल्लाह के उसूल कभी नहीं बदलते, 2 और 2 4 की तरह अल्लाह के उसूल हैं। जो आज तुम अपने वालिदैन से करोगे, कल तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद वही करेगी। आज वालिदैन से प्यार करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी।
آج والدین کے ساتھ محبت کرو گے کل وہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے، آج والدین کے ساتھ تم ایسا کرو گے وہ کل تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آج کس موضوع پر، والدین فوت ہو جاتے ہیں، والدین فوت ہو گئے، صحابی آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں، کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ یقیناً اس مجمع میں میری طرح کے کئی لوگ ہیں کہ جن کے اب ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہے والدین کی، فوت ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ان فوت شدہ والدین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ صحابی رسول نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ماں باپ کے ساتھ ہم حسن سلوک کیا کر سکتے ہیں؟ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی بڑے اللہ نے راستے کھولے ہوئے ہیں، الصلاۃ علیہما، سب سے پہلا کام الصلاۃ علیہما، دوسرا والاستغفار لہما، تیسرا انفاذ احدہما من بعدہما، چوتھا صلۃ الارحام التي لا توصل الا بہما، پانچواں واکرام صدیقہما۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ والدین فوت ہو گئے، حسن سلوک کا دروازہ کھلا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل الا عن ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بندہ فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، مگر اس کی نیکیوں کا رجسٹر اللہ کھلا رکھتا ہے اگر اس کی اولاد پیچھے نیک ہے، نیک اولاد دعائیں کر رہی ہے، روزانہ ڈاک پہنچ رہی ہے، روزانہ کوریئر سروس، اللہ کی سروس لگی فرشتوں کی لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے فلاں بندے کے بیٹی نے یہ دعا بھیجی، یہ تحفہ بھیجا، اس نے حج کروا دیا کسی کو۔ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، اس نے نظر مانی تھی اس نے پوری کر دی، قرضہ تھا ادا کر دیا، حج نہیں کیا تھا وہ کر دیا، روزے تھے وہ ادا کر دیے، اللہ اللہ اس کے لیے دعا کی، الصلاۃ علیہما، ان کے لیے رحمت کی دعا، والاستغفار لہما، ان کی مغفرت کی دعا۔ اللہ میرے والدین انسان تھے، اگر بحیثیت انسان کوئی خطائیں ہو گئی تو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا، تو درگزر کرنے والا، تو رحم کرنے والا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ امام اللیث السمرقندی مجھے یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں 10 چیزیں یاد رکھو والدین کے حوالے سے۔ کتنی چیزیں یاد رکھو؟ مل کے بولیں، وہ 10 یاد کر لو نکات کے طور پر، باقی تفصیلات پھر۔ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں والدین کو کھانا چاہیے فوراً کھانا پیش کرو، والدین کو کپڑے چاہیے لباس چاہیے فوراً اچھے سے اچھا لباس پیش کرو اپنی حیثیت کے مطابق۔ نمبر 3 وہ خدمت کے لیے بلائیں فوراً اپنے آپ کو پیش کرو۔ نمبر 4 اگر وہ حکم دیں اطاعت کرو۔ نمبر 5 اللہ اکبر، ان کے ساتھ عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ نمبر 6 جب بھی ان کے ساتھ بات کرو نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ کرو۔ نمبر 7 جب بھی ان کو مخاطب کرو کبھی ان کا ذاتی نام لے کے مت مخاطب کرو، ابا جی کہہ کے، امی جان کہہ کے، جو اچھے سے اچھا لفظ بول سکتے وہ بول کر۔ اور نمبر 8 وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جو شے اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے والدین کے لیے پسند کرو۔ اور نمبر 9 کبھی ان کو ایذا نہ دو، کسی نوعیت کی تکلیف نہ پہنچاؤ، کبھی ان کو جھڑک نہ دو، کبھی ان کی دل شکری نہ کرو۔ اور نمبر 10 وہ فرماتے جب اپنے لیے دعا کرو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو، پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین فوت ہو گئے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بر الوالدین کا دروازہ اللہ پھر بھی کھلا رکھتا ہے، میں قربان جاؤں، پھر بھی بند نہیں کیا میرے اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھلا رکھوایا ہمارے لیے۔ پہلا کیا؟ الصلاۃ علیہما، والدین کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرو، اللہ میرے والدین قبر پر رحمت کی بارشیں نازل کر، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا،
والاستغفار لہما، اللہ میرے ماں باپ انسان تھے، تیرے عاجز بندے تھے، بندی تھی میری ماں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس سے درگزر فرما، اللہ ان پہ رحم فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نمبر 3، انفاذ عہدہما من بعدہما، انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، کوئی قرضہ لیا تھا، نظر مانی تھی علی ھذا القیاس، مگر اس کو پورا کرنے سے پہلے، مدت پوری ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، ان کے ذمے تھے یہ کام، ادا کرو سارے۔ اللہ ادا کرو گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ وہ جیسے کہتے ہیں نا چھت پھاڑ کر اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے گا۔ اللہ پہ اعتماد پیدا کرو، اللہ پہ یقین پیدا کرو، اللہ پہ ایمان پیدا کرو۔ چوتھی بات، اللہ اکبر، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما، اور چوتھا وصلۃ الارحام التی لا توصل الا بہما، اور جو ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں لوگوں کی، چچا تایا، خالہ پھپھی وغیرہ، دادی نانا نانی، ماموں، یہ رشتے، یہ تیرے والدین کی وجہ سے تیرے رشتے بنے، تیرا چاچا تیرے باپ کی وجہ سے، تیرا تایا تیرے باپ کی وجہ سے، تیری پھپھی تیرے باپ کی وجہ سے، تیرا دادا دادی تیرے باپ کی وجہ سے، تیرا نانا، تیری نانی، تیرا ماموں، تیری خالہ، یہ تیری ماں کی وجہ سے، ان سے رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، برزخ کی زندگی میں والدین خوش ہوں گے، والدین راضی ہوں گے، اطلاع وہاں پہنچتی ہے، اطلاع وہاں جاتی ہے، اشعار ہوتا ہے وہاں پر، اللہ کے فرشتے ڈاک پہنچا رہے ہیں، اللہ اطلاع دے رہا ہے۔ میرے پاس دلائل ہیں، میں ایسے نہیں کہتا جوش خطابت میں، معاف کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العم سنو ابی، میری شریعت میں جو مقام باپ کا ہے وہی مقام چچا اور تایا کا ہے۔ توجہ فرمائیں، الخالۃ بمنزلۃ الام، میرا دین، میری شریعت، میری تعلیم میں جو مقام ماں کا ہے وہی مقام خالہ کا ہے۔ خالہ کی خدمت کرو گے، اللہ ماں کی خدمت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آخری، آج کی اس تقریر کا آخری نقطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ اکرام صدیقہما، جو باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، آئے خالہ تو خالہ، چچا تو چچا، وہ تو خونی رشتہ دار، وہ باپ کے بھائی، باپ کا باپ، باپ کی ماں، ماں کی ماں، ماں کا باپ، وہ تو رشتے بڑے اونچے۔ وہی کرام و صدیقہما، میرے آقا کی تعلیم کتنی، یا اللہ کتنی عرفہ، کتنی پیاری، کتنی ایمان افروز، اور معاشرے میں کیا گل کھلانے والی، کیا پھول خوشبودار لگا دینے والی۔ وہی کرام و صدیقہما، جو تیرے باپ کا دوست ہے اس کی عزت کرنا، اللہ ثواب وہی باپ والا عطا فرمائے گا۔ ماں کی سہیلی کی خدمت، ثواب اللہ ماں کی خدمت کا عطا فرمائے گا۔ اس ضمن میں آخری واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گزر رہے، عبداللہ بن دینار ان کے شاگرد بھی ساتھ ہیں، آپ ایک بہترین سواری کے اوپر، اپنے جانور کے اوپر سوار ہیں، بڑی پیاری پگڑی سر کے اوپر باندھی ہوئی ہے۔ اچانک آپ نے ایک بدوی دیہاتی بندے کو دیکھا، اچانک آپ نیچے اترے، بڑے ادب سے اس کو سلام کیا، اور اگلی بات سناؤں گا تو واللہ تمہیں اگلے سال تک بالکل نہیں بھولے گا۔ انہوں نے کیا کیا، پگڑی اتاری، پگڑی اپنے سر سے اتاری، اس دیہاتی کے سر پہ رکھ دی، پگڑی اتاری دیہاتی کے سر پہ رکھ دی، اور جو اپنی سواری تھی اس کو پکڑ کر اس کے اوپر بٹھا کر لگام اس کے ہاتھ میں دے دی، کہا یہ دونوں میں نے تمہیں تحفہ دے دی، پگڑی بھی لے جو، سواری بھی لے جو۔ کہتے وہ سواری پہ چلا گیا، آپ خود پیدل چلنے لگے، سر سے ننگے پاؤں سے وہ پیدل چل رہے۔ عبداللہ بن دینار ان کے شاگرد کہتے ہم نے عرض کیا یا حضرت استاد محترم انہم الاعراب یرضون بالیسیر، یہ عرابی دیہاتی آدمی تھا، آپ تھوڑے بہت پیسے دے دیتے، دو چار کھجوریں دے دیتے، کوئی تھوڑی بہت چیز دے دیتے، یہ راضی ہو جاتا۔ یہ آپ نے کیا کیا،
اتنی پیاری پگڑی بھی اس کو دے دی، اتنا اچھا جانور بھی اس کو دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان اباہ کان ودا لعمر، اس دیہاتی کا جو باپ تھا نا وہ میرے بابا عمر کے دوست تھے، اس کا جو باپ تھا نا وہ میرے بابا کے دوست تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا سے سنا، ان ابر البر صلۃ الوالد صلۃ الوالدی اہل ود ابیہ، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں انتہائی نیک شمار کیا جاتا ہے اور بر الوالدین کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کام کیا، جو میرے بابا کے دوست کا بیٹا ہے میں نے اس کو اپنی پگڑی بھی دے دی، اس کو اپنی سواری بھی دے دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنا ایسا غلام بنا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔